علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ کہف کے پہلے رکوع کی 2-3 آیات تلاوت کی گئی۔ سورہ کہف کے پہلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں بنی اسرائیل کے دور سے متعلق ایک واقعہ ہے، اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف یعنی غار والے، صحابی کی جمع ہے اصحاب، کئی اگر ایک ساتھ ہو تو ان کو اصحاب کہتے ہیں۔ سورہ کہف کی اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی مناسبت سے اسے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ جمعہ کے روز جن صورتوں کی پڑھنے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، ان میں سے ایک تو یہ سورہ کہف ہے، دوسرے سورہ آل عمران ہے، سورہ دخان بھی ہے اور سورہ ہود بھی ہے۔ گویا کہ اسلام نے جمعہ کے دن کو ایک عمومی تعلیم و تربیت کے دن کے طور پر بھی اور خصوصی تعلیم اور تربیت کے دن کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ جن صورتوں کے پڑھنے کی تعلیم اور تلقین ہے تو وہ صورتوں کا مواد ایک طرح سے 3 پارے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تب ظاہر بات ہے کہ امت مسلمہ میں اگر 10% افراد بھی جمعہ کے دن کی مناسبت سے یہ 3 پارے کے مواد کے پڑھنے کے عادی رہیں گے، اس سے وابستہ اور جڑے رہیں گے، ایسے مسلم معاشرے کو گمراہی میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا۔ عمومی تعلیم و تربیت کا انتظام تو اللہ نے جمعہ کے دن کے خطبے کے ذریعے سے کیا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ جمعہ کے دن کو خصوصی تعلیم و تربیت کے طور پر بھی امت مسلمہ لے، تو ان میں سے خاص طور سے سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں بنیادی طور سے 3 اہم واقعات کا تذکرہ ہے۔ واقعات کے علاوہ بھی اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے، توحید کی تعلیم ہے اور دعوت کی تعلیم اور تلقین، عقیدہ آخرت کا تذکرہ، یہ سب چیزیں سورہ کہف میں ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ 3 واقعات کا تذکرہ، اس لیے کہ واقعے کے ذریعے سے کوئی بات اگر کہی جائے، سمجھائی جائے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ واقعہ کہتے اس کو کہ جو چیز ایک عملی طور سے جو چیز پیش آئی اس کو واقعہ کہتے، قصہ بھی اس کو کہتے ہیں، کہانی نہیں کہتے۔ کہانی تو گھڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، لوگ عام طور سے قصے کہانی کہہ دیتے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہانی کو انگریزی
ناول کہتے ہیں ناول، تو ناول کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جن کے اندر کچھ لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک عنوان قائم کر کے، ایک موضوع قائم کر کے اس کو لکھتا ہے وہ۔ تو زیادہ تر ہندو دھرم کے متعلق اور یہ مسلم معاشرے میں مزاروں سے متعلق اولیاء کے واقعات کے نام پر جو چیزیں لکھی گئی وہ کہانیاں تھیں، وہ لوگوں نے اس کو حقیقت سمجھ لیا۔ تو کہانی کی کوئی حقیقت بنیاد نہیں ہوتی، کہانی تو نہ اسلام کا حصہ بنتی نہ اور معاشرے کا وہ صحیح طور سے حصہ بنتی۔ صرف کہانی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کہانی نگار، ناول نگار، اس کے ذریعے سے کچھ پیغام وہ دیتا ہے۔ بہت سارے غلط پیغام دیتے ہیں ناولوں میں، زیادہ تر وہ فحاشی، بے حیائی کا ہی وہ پیغام دیتے ہیں، لیکن جو مسلم اور اچھے کہانی نگار ہوتے ہیں وہ کچھ اچھا پیغام بھی دیتے ہیں کہانیوں کے ذریعے سے۔ تو سورہ کہف میں جن 3 واقعات کا تذکرہ ہے ان میں سے یہ پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اور دوسرا واقعہ ذوالقرنین کا، ایک بادشاہ گزرا ہے، اسلامی بادشاہ، اللہ کا پسندیدہ بادشاہ۔ اور ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات کا، ان کی صحبت کا۔ تو یہ 3 واقعات میں ایک طرح سے امت مسلمہ کے لیے 3 حیثیتوں کی رہنمائی ہے، رہبری ہے، 3 موقع کے لحاظ سے ایک طرح سے کہ امت مسلمہ کبھی مغلوب ہو سکتی ہے۔ دین اور ایمان کو ماننے والے، عمل کرنے والے اگر دنیا میں کم ہیں، ان کے پاس سیاسی طاقت اور قوت نہیں ہے، چندی ہے، وہ مٹھی بھر ہے، تو ایک طرح سے ان کو اصحاب کہف کے واقعے سے سبق لینا چاہیے، رہنمائی لینا چاہیے کہ انہوں نے دنیا کی برائیوں سے، شرک سے بچنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کیا۔ جس دور سے ان کا یہ تعلق ہے تو مفسر لکھا کہ یہ ایک طرح سے یہ مشرک بادشاہ کا دور تھا۔ دقیانوس نام اس کا لکھا گیا، دقیانوس جو چلتا ہے وہ دقیانوسی، یعنی مشرک، پرانے خیال کا بادشاہ، مشرک بادشاہ۔ یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بھی دقیانوس کا لفظ کہہ دیتے ہیں، تو دقیانوس تو مشرک ہوتے ہیں، شرک کرنے والے دقیانوس۔ تو اس دور کا یہ واقعہ ہے۔ جس دور میں یہ پیدا ہوئے تو اس دور میں بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے شرک پر ایک طرح سے زبردستی بھی کی جاتی تھی کہ لوگ شرک کرے، شرک کے دین کو، دھرم کو اختیار کرے، جیسا کہ آج بھی ہے ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ خود بھی شرک کرے اور دوسرے بھی شرک کرے، زبردستی بھی شرک کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اگر معاشرے کے چند نوجوان بھی اگر شرک کے خلاف اگر ہے اور وہ شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ پیدا کرے گا، جیسا کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ پیدا کیا۔ ان کی تعداد سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ کم سے کم ان کی تعداد وہ 3 تھی، زیادہ سے زیادہ 9-10 کے قریب، یعنی بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد نہیں تھی، 3 سے زیادہ اور 10 سے کم۔ لیکن جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم کو شرک نہیں کرنا ہے، تو اگرچہ ان کے پاس کوئی سیاسی طاقت اور قوت نہیں تھی، معاشرے کی افرادی قوت ان کے ساتھ نہیں تھی، شرک اور شرک کرنے والوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے غار میں، جو بستی کے قریب ہی ایک غار تھا، وہاں وہ گئے تو اللہ ان کو ٹھکانہ عطا کر دیا۔ تو بنی اسرائیل، یہود و نصارہ اس واقعے کی تاریخ سے واقف تھے، لیکن بنی اسرائیل کی غلطی یہ رہی کہ ان کے علماء نے گزشتہ زمانے کے جو اہم واقعات تھے، جو انبیاء کے واقعات، ان کے پیروکاروں کے واقعات، تو ان واقعات کو بھی
بدل دیا تھا، اور ان میں جو سبق تھا اللہ کی بندگی کا، اس کی عظمت کا، توحید کا، تو اس سبق کو اس میں سے نکال دیا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روایت یہ کہ یہ 3 چیزوں سے متعلق انہوں نے یہ پوچھا تھا، ذوالقرنین سے متعلق، اصحاب کہف سے متعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر سے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا۔ اب بنی اسرائیل کے نزدیک تو ان واقعات کی ایک الگ حیثیت تھی، اس میں کچھ صحیح باتیں بھی تھیں، کچھ غلط باتیں بھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے غلط باتوں کو تو اس سے نکال دیا، لیکن جو صحیح باتیں تھیں اس کو اللہ نے پیش کیا ایک پیغام کے ساتھ۔ سب سے پہلے اللہ نے جہاں سے واقعہ شروع کیا ہے کہ وہ لوگ اس کو بہت تعجب کی چیز سمجھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی تعجب کی چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کی قدرت میں یہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت بڑے تعجب کی چیز نہیں ہے۔ ان اصحاب ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو سمجھتا ہے؟ اولین طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے عمومی طور سے، خصوصی طور سے اہل ایمان سے، یعنی گویا کہ مطلب اس طرح کے واقعات یا اس سے اہم اور عظیم واقعات اس سے پہلے آ چکے، یہ تو ایک چھوٹا واقعہ ہے، اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو ظاہر کرنے والا یہ بہت بڑا واقعہ نہیں، اس سے بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ غار والے اور تختی والے، رقیم، 2 ان کے یہاں نام دیے گئے، تختی والوں سے رقم کہتے لکھی ہوئی چیز کو، عربی فارسی میں کہتے راقم، لکھنے والا، تو اس کی الگ الگ توجیہ مفسرین نے کی ہے۔ کسی نے کہا کہ چونکہ بعد میں ان کے انتقال کے بعد وہاں لوگوں نے قبریں بنائی تو ان کے نام کی تختیاں وہاں چسپاں کر دی، اس وجہ سے ان کو رقیم کہتے ہیں، تختی والے۔ حالانکہ اسلام میں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کی نام کو باقی رکھنا، اس کے نام کے خطبے لگانا، یہ سب بدعت اور رسومات میں سے۔ لیکن کچھ مفسرین نے بات لکھی کہ ان کے پاس کچھ لکھی ہوئی تختیاں تھیں، اور یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، اور ان کا توریت سے ان کا تعلق تھا، تبھی تو شرک اور بت پرستی سے، شرک سے انہوں نے اپنا تعلق توڑے رکھا تھا۔ برائیوں کے ماحول میں انسان کو اللہ کی کتاب اور اس کے صفات ہی رہنمائی یا رہبری کرتے ہیں۔ تو جو جن مفسرین نے بات لکھی کہ کچھ توریت کی تختیاں ان کے پاس تھی، یا وہ چیزیں جن پر توریت کی باتیں لکھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کو الرقیم کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی ہدایت کے لیے پہلے یہ کاغذ وغیرہ کا دور نہیں تھا، تختیوں پر، یہ چپٹے پتھروں پر، لکڑیوں پر یہ کتابیں لکھی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو توریت دی گئی تھی تختیوں کا تذکرہ ہے، تو یہ تختیاں ان کے پاس تھی، اس سے وہ ہدایت اور رہنمائی لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کانوا من آیاتنا عجبا، کیا یہ ہماری آیات میں سے بہت عجیب ہے، یہ بہت تعجب کی چیز ہے؟ نہیں۔ پھر اللہ نے ان کے صحیح واقعے کو بیان کیا، اس کا خلاصہ جو یہ ایک طرح سے 2 رکوع میں پھیلا ہوا ہے، تو مختصر انداز میں، اور یہ اس لیے کہ ایک طرح سے یہ سلسلے کے تحت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، ہماری رہبری ہے، اس لیے کہ 4 قسم کے افراد ہماری رہنمائی کے لیے ضروری ہے، جن کی اتباع کی تلقین سورہ فاتحہ میں کی گئی ہے، یا ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو کچھ نیک لوگ تو انبیاء تو متعینہ ہیں، بہت سارے صدیقین ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ایک تذکرہ آیا تھا، جس کا صدیق ہی تھا، وہ دور فرعون کے دربار سے جس کا تعلق تھا۔ اب یہ جو اصحاب کہف ہے یہ نبی نہیں ہے، لیکن ان کو آپ صدیق بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ صالحین بھی کہہ سکتے ہیں۔ صدیق بھی تھے، صدیق یعنی دین کی تصدیق کرنے والے،
اور جس جگہ پر دین کو جھٹلایا جا رہا ہے تو اس موقع پر اس کی تصدیق کرنا. تردید کی ضد ہے تصدیق، یعنی جو چیز جہاں جھٹلائی جا رہی ہے، رد کی جا رہی ہے، تو اس موقع پر ایسے وقت میں اس کو قبول کرنا، یہ بڑے آزمائش کی چیز ہوتی ہے. زیادہ تر لوگوں نے جھٹلا دیا، کم لوگ اگر قبول کر رہے ہیں تو ان پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. زیادہ لوگوں کی طرف سے ان پر مصیبتیں پریشانی آتی ہے. تو ایک طرح سے یہ اصحاب کہف کو بھی ہم صدیقین کے زمرے میں لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے. صالحین تو بہت سارے ہوتے ہیں، صالحین کا سلسلہ، صدیقین، شہداء کا سلسلہ، یہ تو قیامت تک یہ چلتا رہے گا. لیکن ان کو ہم قرآنی صدیق بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی صدیق تو وہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں بھی آئیں گے صدیقین، جو مخالفت کے ماحول میں وقت میں اسلام کی ترجمانی کریں گے، اس پر قائم رہیں گے. لیکن صدیقین میں اہم صدیقین وہ ہیں کہ جو جن کا تذکرہ قرآن میں، جو نبی نہیں ہیں لیکن نبی کے علاوہ ہیں، تو ان کی شخصیتیں، ان کی زندگیاں بھی امت مسلمہ کے لیے بڑی اہم ہے. تو یہ چند نوجوان تھے. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. جبکہ پھر اللہ نے ان کے واقعے کو بیان کیا، جبکہ ان نوجوانوں نے، فتیۃ نوجوانوں کو کہتے، گویا کہ نوجوانی تھے، نوجوانی کی عمر میں پہنچ چکے تھے. اب دیکھیے نوجوانی کی عمر عام طور سے بہت سارے نوجوانوں کے لیے خواہش پرستی کی عمر ہوتی ہے، خواہش کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں. بس اپنی زندگی کو ان کو فکر ہوتی ہے اپنے نفس کے خواہشات کی تکمیل کی. لیکن جو سچے ہوتے ہیں، اللہ کے مخلص ہوتے ہیں، وہ اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارتے ہیں. فقالوا ربنا، تو انہوں نے کہف کی طرف، اب بستی میں کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا، ان کے پاس لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی. لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تو لڑنا جائز بھی نہیں ہے. تب بستی میں ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ تم قوم جیسے کرتی ہو ویسے تم بھی کرو. لیکن انہوں نے اب بچنے کا تہیہ کر لیا کہ نہیں، ہم کو نہیں کرنا ہے، ہم کو یہ شرک نہیں کرنا ہے. تو اب تدبیر کے طور پر انہوں نے ان کے قریب جو پہاڑ تھا اور اس میں ایک غار تھا، وسیع غار کی کیفیت بھی مفصل لکھی، کس لکھا کہ وہ بڑا، اوپر سے تو داخل ہونے کے لیے تو چھوٹے ہی اس کی جگہ تھی، لیکن اندر کافی وہ بڑا غار تھا، ایک جگہ تھی ان کے لیے. فقالوا ربنا، لیکن ظاہری تدبیر وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن صرف وہ تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ پر توکل بھی ضروری ہے، اللہ سے مدد نصرت مانگنا بھی ضروری ہے. تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم کو تیری جانب سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے تو ہماری ہدایت کے راستے کو آسان کر دے. یعنی ہدایت پر اب یہاں رہنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، ہمارے لیے تو ہدایت کے راستے کو آسان کر دے کہ ہم آسانی کے ساتھ برائی سے بچ جائے اور ہدایت پر قائم رہے. تو پھر انہوں نے وہ غار کا سہارا لیا، غار میں وہ داخل ہو گئے. کتے کا بھی تذکرہ ہے، جب وہ چلے شہر سے تو کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا. کتے کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی پیدا کیا، سیکورٹی کے لیے بھی پیدا کیا. اور یہی مقصد آج بھی کتے میں بنیادی طور سے وفاداری بھی ہوتی ہے، وفاداری زیادہ ہوتی ہے. جو جانور ہے تو جانوروں میں ایک وفاداری ہے، کتے کی وفاداری بہت اہم ہوتی ہے، جو اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے، مالک کی وفاداری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو کتا فضربنا علی آذان فی الکہف سنین عددا، جب یہ گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لحاظ سے ان کے لیے حفاظت کا انتظام کر دیا. غار میں وہ داخل ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے فضربنا علی آذانہم، پس ہم نے ان کے کانوں پر غار میں ایک طرح سے یوں لگا دیا کہ باہر کی آواز ان تک نہ پہنچے. ان کو میٹھی، اللہ تعالیٰ نے میٹھی نیند سلا دیا، موت تو نہیں آئی
ان کو میٹھی نیند سلا دیا، اور اس لیے سلا دیا کہ ان کے لیے اس موقع کے لحاظ سے وہی حالت بہتر تھی۔ زندہ رہیں گے، بیداری کی حالت میں رہیں گے تو بھوک بھی لگیں گی، پیاس کی ضرورت پیش آئیں گی، تو بھوک لگیں گی، پیاس لگیں کہ ادھر ادھر تلاش کرنی پڑے گی، محنت اور مشقت۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ جب تھے تو پہاڑ کے قریب جب ہوتے ہیں تو گاؤں کے بستی کے اور بھی لوگ بکریاں چرانا ہے اور بھی کاموں کے لیے پہاڑوں پر جاتے رہتے ہیں، بہت زیادہ دور نہیں تھا وہ، تو ان کو وہ دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لحاظ سے ان کو ٹھکانہ عطا کر دیا کہ غار میں وہ پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر کی آوازوں کی طرف سے ایک طرح سے بے نیاز کر دیا، وہ وہاں جا کر سو گئے، ان کو نیند آ گئی۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ ای الحزبین احصی لما لبثوا، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ وہ کتنی زبانوں میں سے کون سی مدت کو وہ محفوظ رکھنے والے ہیں، یعنی ان کو یہ احساس ہوتا یا نہیں کہ کتنے سال ہم نے ان کو سلایا۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو اطمینان قلب کی بھی صورت دکھائی کہ جس دور سے متعلق واقعہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو لوگ بہت تعجب کی چیز سمجھتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے بعد اسی میں اس کا تذکرہ کہ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلا دیا، موت نہیں دی، اللہ تعالیٰ ان کے کروٹ بھی بدلتے رہا ہے، جس کا تذکرہ ہے۔ کروٹ اس لیے بدلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظم کر دیا نیند کی حالت میں کہ ایک ہی حالت میں اگر سوئے رہے گا کوئی شخص تو اس کے جسم متاثر ہو جائے گا مٹی سے، جیسا کہ بہت سارے آدمی جو بیمار ہوتے ہیں ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، ایک ہی پہلو پر لیٹے ہوتے تو چمڑی ان کی یہ ہو جاتی، نکل جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انتظام کہ مٹی پر زمین پر سوئے ہوئے ہیں، اب 309 سال تک ایک ہی حالت میں رہیں گے تو ظاہر بات ہے جسم سے باقی نہیں رہیں گا، تو نیند میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں ان کو الٹ پلٹ کرتے رہا۔ سورج ان کا جو گزرتا تھا وہاں سے تو سورج کی گرمی بھی زیادہ ان کو محسوس نہ ہو، سورج کی روشنی، جسے کہ روشنی تو ملے ان کو، اس لیے کہ صحیح حالت میں رہنے کے لیے سورج کی روشنی بھی ضروری ہے، تو سورج کی روشنی وہاں پڑتی تھی، دھوپ نہیں پڑتی تھی ان پر، لیکن سورج کی روشنی غار کے جب سورج نکلتا تھا تو ایک کنارے سے ہوتے ہوئے وہ ان سے چلا جاتا تھا، دھوپ سے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ تو اللہ نے نحن نقص علیک نبأ، یہ تمہید بیان کرنے کے بعد ایک طرح سے اس کے شروع کا حصہ اور آخری کا حصہ کہ وہ یہاں سے نکلے تھے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال سلانے کے بعد 309 سال کا تذکرہ ہے، پھر ان کو اٹھایا، پھر اللہ نے پھر اس کی تفصیل بیان کی۔ یہاں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کا نبأہم بالحق، ان کی خبر، ان کا حال حق کے ساتھ، بے شک وہ چند ایمان والے تھے، فتیۃ چند ایمان والے جوان جنہوں نے ایمان لایا اپنے رب پر، وہ زدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ انہوں نے گمراہی سے، شرک سے بچنے کا داعیہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ان کے لیے اور زیادہ بڑھا دیا، اللہ پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ربطنا ان کے دلوں کو باندھ دیا۔ اس لیے یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کم لوگ اگر ہے کسی نظریے اور عقیدے پر، اور بہت زیادہ کم، اور زیادہ لوگ نافرمان ہیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم حق پر ہے یا نہیں۔ زیادہ لوگ جو طریقہ اختیار کے شاید وہ ہوں گے حق پر، تو کم لوگوں کو شیطان مایوسی مبتلا کر دیتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آج 20 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود شکوک و شبہات میں ہے نا، اور خاص طور سے میدان سیاست کے متعلق تو یقین انہوں نے کر لیا کہ اسلامی سیاست اور قرآنی رہنمائی کی بنیاد پر ہم میدان سیاست میں کیسے ٹک سکتے ہیں، ناکام ہو جائیں گے ہم۔
اگر ہم نے میدان سیاست میں اللہ ہی کے قانون کی بات کی اور غیروں کے قانون کا انکار کیا تو میدان سیاست میں ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ بات بہت سارے علماء بھی بول رہے ہیں، جماعتیں بولنے لگی ہے، جبکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ لیکن یہ چند نوجوان تھے، انہوں نے فیصلہ کر لیا، وہاں کی وہاں کی حکومت کا دین تھا شرک، اور حکومت کی طرف سے زبردستی ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک عقیدہ اللہ کی بندگی کا عقیدہ اختیار کیا، تو اللہ نے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ وہ کھڑے ہوئے کہا کہ اے ہمارے رب آسمانوں اور زمین جو کہ رب، ربنا رب السماوات والارض، جو ہمارا رب ہے اور آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کوئی اور معبود۔ آپس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو رب بنائیں۔ رب کہتے فرما روا کو، حکمراں کو، قانون ساز کو، یہ سب اس میں شامل ہے۔ جو حکمراں ہوتے سیاسی لیڈران قرآن مجید میں، ان کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ صحیح رب کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکمراں قانون ساز مانتا ہے، ایک طرح سے شرک کرتا ہے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے تو ہم نے بہت بری بات ہم نے کہی، غلط بات، حقیقت سے ٹکرانے والی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ، یہ ہماری قوم ہے کہ جنہوں نے اس کے علاوہ معبود بنا لیے، یعنی قوم پر انہوں نے تبصرہ کیا آپس میں، یہ ہماری قوم ہے، بہکی ہوئی گمراہ قوم، اس کے علاوہ لو یاتون علیہم بسلطان مبین، یہ اس پر یعنی اللہ کے علاوہ بھی اور رب ہے تو اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے، یعنی بے دلیل بات ہے، معبود صرف ایک ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دلیل کیوں نہیں پیش کرتے اس پر۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ یہ ایک طرح سے مکی صورت ہے، دور مکی میں، یعنی دور مکی میں جو اہل ایمان تھے تعداد میں کم تھے، اہل کفر تعداد میں زیادہ تھے، تو اہل ایمان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور اہل کفر کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری تعداد اگر کم ہے تو تم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، تم نے اگر شرک سے بچنے کا اپنے اندر داعیہ جذبہ پیدا کیا تو اللہ تمہارے لیے راستہ پیدا کرے گا، جیسا کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اور مشرکوں کے لیے اس میں تنبیہ ہے کہ تم سب کچھ کر لو، جیسا کہ اس بادشاہ نے، وہاں کی اس کی حکومت نے سب کچھ ان کو اپنے شرک پر آمادہ کرنے کے لیے تدبیریں کی تھی، لیکن اللہ نے تدبیروں سے ان کو بچا لیا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، علیحدہ ہو گئے، علیحدہ ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ یعنی شرک کرنے والوں سے بھی، اور جو یہ پوچھتے تھے شریک کرتے تھے مورتیاں، ان سے بھی اگر تم الگ ہو گئے، یعنی ہم آپس میں انہوں نے گفتگو کی، الا اللہ، اور اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوئے، فاؤ الی الکہف، تو بس ٹھکانہ اختیار کر لو، ٹھکانہ ڈھونڈ لو غار کی طرف۔ ظاہر بات ہے وہ غار وہاں کے رہنے والے تھے تو پہلے سے ان کو اس کا علم ہوگا بھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غار کی کچھ ایسی حالت بنائی کہ وہاں کوئی زیادہ کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ ینشر لکم ربکم برحمتی، اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت کو کھول دے گا، پھیلا دے گا، یعنی اللہ کی رحمت تمہارے لیے تنگ نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت تمہارے لیے پھیل جائیں گی۔ وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے حکم سے ایک بہترین ٹھکانہ تم کو عطا کرے گا۔ رفق یعنی نرمی کا معاملہ، بہتر معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ پھر وہ غار کی کیفیت بیان کی گئی، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور
وہ ترى الشمس، اور تو دیکھے گا سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے، تدابر عن کہف الذات، تو وہ کہف کے سیدھے جانب سے ہو کر وہ طلوع ہوتا ہے، سیدھے جانب ہو جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب کو ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار میں بہت ہی اچھی حالت میں سر سبز و شادابی میں موجود عالم میں۔ یہ اللہ کے آیات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی آیات جس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے ہرگز اس کے لیے کوئی ولی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر ان کی کیفیت اللہ نے بیان کی، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو انہیں سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے، وہ بیدار ہے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے۔ ان کی حالت کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دی تھی تاکہ کوئی آسانی کے ساتھ وہاں جا نہ سکے، اور ان کی حالت کیفیت کو پورے طور سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن دراصل وہ نیند کی حالت میں۔ وہ نکلم ذات الیمین وذات، اور ہم ان کو پلٹاتے ہیں دائیں جانب اور سیدھے جانب۔ وہ قلب باسط الذراع بالوسید، اور ان کا جو کتا تھا وہ بھی دونوں پیر پھیلائے ہوئے وہ بیٹھا ہوا چوکس، یعنی اس کو شاید اس کو بھی اللہ نے سلا دیا، لیکن وہ ایسا لگتا تھا کہ بیدار ہے، اور اگر کوئی قریب پہنچے گا تو اس کو کاٹ لے گا۔ ایسی دہشت اور ڈر کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والوں کے لیے طاری کر دی تھی۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اگر تو ان پر مطلع ہو جائے تو دیکھ لے تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک طرح تمام کے کہ اگر کوئی اس منظر کو دیکھ لے تو پیٹ پھیر کر وہ بھاگے گا، ٹھہر نہیں سکے گا، یعنی اس پر رعب طاری ہو جائیں گا، دہشت طاری ہو جائیں گی، اور اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا تھا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تو رعب سے بھر جائے گا، یعنی کوئی اگر دیکھ لے وہاں جا کر تو رعب اس پر طاری ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح سے ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کرے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہنے والوں نے جب وہ اٹھے، جب اللہ تعالیٰ 309 سال کے بعد ان کو نیند سے بیدار کیا، تو اس وقت جب وہ بیدار ہوئے تو اس وقت صحیح عقیدے کی حکومت وہاں قائم تھی، اس شہر میں جس شہر سے گئے تھے، تو ان کو بھی پھر ان کے عقیدے سے اور آخرت سے اطمینان ہو گیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر فطری موت ان کو دے دی، سب لوگوں کو ان کا حال معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ آج سے 300 سال پہلے گئے تھے، تو جو اہل ایمان تھے مزید ان کو ایمان پر اور زیادہ اطمینان حاصل ہوا، عقیدے آخرت سے متعلق، اللہ کے عظمت اور قدرت سے متعلق۔ پھر ان کی لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی فطری موت ہوئی، پھر ان کو دفن کر دیا گیا۔ بعد میں کہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہاں مسجد بنا لی جائے، تو مسجد وہاں پھر بنائی گئی، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ بعد میں جب بے علمی ہوئی، لوگوں کا دین سے اسلام سے تعلق کمزور ہوا، تو پھر وہی چیز وہ ان کی شاید ان کی مزاروں کو، قبروں کو بھی بعد میں لوگوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت کا، شرک بدعت کا، شرک کا گڑھ بنا لیا۔ اس لیے اسلام نے قبروں کے نزدیک مسجد کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہاں جو ہندوستان میں بھی بہت ساری مزاریں ایسی ہیں کہ جو مسجد میں بنی ہوئی ہے، پیچھے بھی ہے، لیکن پیچھے بنی ہوئی تو کیا، یہاں نماز پڑھ کے آتے ہیں، وہاں جا کے ہاتھ مانگ کر کھڑے ہو کر ضد مانگتے ہیں، یعنی جو کچھ یہاں کچھ کمایا ملا یا نہیں وہ تو نہیں، لیکن وہیں گنوا دیا۔ ادھر عقید توحید، نماز میں عقید و توحید کا اظہار، اور مزار پر ہاتھ کر کے وہاں عقید شرک کا اظہار، تو بڑی مکاری کے ساتھ یہ خاص طور سے جو نظام حکومت تھی، شیعوں سے تعلق، سے شیعت کا وہ سبائی تحریک سے تعلق تھا، دین کے نام پر حضرت علی کی محبت کا سہارا لے کر سبائیوں نے جو تحریک چلائی تھی اسلام مخالف، اسی کے اثرات یہ ہندوستان میں بھی آئے ہیں، شیعوں کی تہذیب اور شیعوں کی حکومت میں جو آج بھی باقی ہے۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اصحاب کہف سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو سمجھنے، اس سے واسطہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔